جی السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم محمد اور میرے لفظ میری گواہی دیں گے۔ آج میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے ایک اجتماعی مسئلے کی بابت مخاطب ہوں۔ جناب وزیر اعظم، آپ تک پہنچنے کے لیے میرے پاس فوراً اور آسان راستہ یہی تھا جس کا میں نے انتخاب کیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنوری 2024 میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان نے ایک اشتہار دیا کہ ساؤتھ کوریا کے لیے انسکلڈ لیبر کو جو ہے وہ ملازمت کے حصول کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام لوگ کوریا زبان کا جو امتحان ہے وہ پاس کریں، اور یہ امتحان ہر سال جو ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان HRD کوریا کے تعاون سے جو ہے اس کو منعقد کرتی ہے۔ 2023 تک یہ امتحان جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا، لیکن 2024 میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان نے لاکھوں روپے کی لاگت سے کراچی میں اپنے دوسرے امتحانی مرکز کا جو ہے وہ افتتاح کیا، تاکہ سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اس سلسلے میں آسانی ہو اور ان کے اخراجات بچ سکیں۔ اور یہ افتتاح جو تھا وہ HRD کوریا کے وائس پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جو تھے وزارت اوورسیز پاکستانیز کے ڈاکٹر ارشد محمود چودھری صاحب نے وہاں کیا۔ یہ چند تصاویر اور ان کا جو ویژن تھا وہ میں یہاں پہ ابھی آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہوں، جس میں وہاں پہ مینشن کیا گیا کہ یہ دوسرا امتحانی مرکز صرف اس لیے اس کا جو ہے افتتاح یہاں پہ کیا جا رہا ہے تاکہ سندھ اور بلوچستان کے جو بچے ہیں ان کو یہاں پہ ان کے اخراجات بچ سکیں، انہیں اسلام آباد نہ آنا پڑے، اور ایک سموتھلی جو ہے وہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ یہاں پہ ہو۔ یہ کائنڈلی اگر آپ تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ جناب والا، اس کے بعد اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، جو کہ منسٹری آف اوورسیز کے زیر انتظام چلنے والا ایک ادارہ ہے، انہوں نے 31 جنوری 2024 کو اخبار میں اشتہار دیا کہ سندھ اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ کراچی سینٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں، جبکہ پنجاب والے ہیں وہ پریکٹسنگ لوگ جو ہے اسلام آباد میں ہی وہ امتحان دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے اخبار اشتہار کے اندر جو ہے وہ بڑا کرسٹل کلیئر یہ مینشن کیا، وہ یہ واضح کیا کہ امتحانی سینٹر کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ میں اخبار کی کٹنگ جناب کے لیے میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں تاکہ جناب کو معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جناب والا، چونکہ کوریا کے لیے کوریا امپلائمنٹ کے لیے امتحان جو ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور OEC پاکستان کے مطابق یہ کراچی اور اسلام آباد میں ہی ہونا طے تھا، لیکن اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کی مینجمنٹ کی نااہلی دیکھیے کہ مورخہ 21 اکتوبر کو اعلان کر دیا گیا کہ کراچی سینٹر والے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ امتحان کے لیے ابھی اسلام آباد میں آئیں گے۔ تو جناب والا، بات یہ ہے کہ 9 ماہ کے بعد یہ ان کا فیصلہ چینج کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ سسٹم کی خرابی کہہ لیجیے اس کو، یہ مینجمنٹ کی نااہلی کہہ لیجیے اس کو۔ میرے پاس تو کوئی اور الفاظ نہیں ہیں کہ میں کسی اور الفاظ میں جو ہے وہ ان کی مذمت کر سکوں کہ 9 ماہ تک ایک ادارے کو، ایک مینجمنٹ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم جو ہے وہ امتحان وہاں پہ آرگنائز نہیں کر سکتے، تو ہمیں جو ہے امیدواران کو جو ہے وہ پہلے سے انفارم کرنا چاہیے، لیکن کسی نے یہ انفارم نہیں کیا۔ اچانک جب دوسرے ٹیسٹ کا مرحلہ آیا تو وہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جی 21 اکتوبر کو جو ہے اناؤنس کر دیا گیا کہ جو آپ لوگوں کا امتحان کراچی والوں کا اب اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ کائنڈلی یہ نوٹس دیکھیے گا پلیز۔ جناب والا، کراچی سے اسلام آباد آنے کا جو یک طرفہ کرایہ ہے وہ 10,000 روپے ہے۔ اگر ایک امیدوار وہاں سے آتا ہے تو وہ ایک رات یہاں پہ اسٹے کرے گا، اس کے رہائش کے اخراجات، اس کے کھانے پینے کے اخراجات، اس کی پبلک ٹرانسپورٹ تقریباً 10,000 روپے، اور اس کا اسی طرح واپسی کا جو کرایہ ہے وہ بھی 10,000 روپے، وہ 30,000 روپے کے قریب ایک امیدوار کو ایکسٹرا بوجھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ کس لیے؟ اور سینکڑوں کی تعداد میں امیدوار ہیں، وہ کس لیے؟
جناب والا بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ادارے کی نااہلی کی وجہ سے وہ تمام امیدواران کو برداشت کرے گا۔ امتحانی سینٹر کا افتتاح جو کراچی میں کیا گیا وہ 4 مارچ کو کیا گیا۔ او ای سی نے 31 جنوری کو امتحانی سینٹر کے افتتاح سے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی آپ کا امتحان وہاں پہ ہوگا، اور ایک امتحان جو ہے وہ کراچی میں لیا جا چکا۔ اب اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کے انعقاد کے لیے او ای سی نے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان نے 21 اکتوبر کو یہ اناؤنس کر دیا آنن فانن کہ جی آپ تمام کراچی والے امیدواروں کا امتحان جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، اور جبکہ امتحان جو ہے وہ 11 نومبر سے سٹارٹ ہے، تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 20 دن پہلے جو ہے انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا۔ 9 ماہ تک ایک ادارہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا، خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہا، اناؤنس نہیں کیا، اور 20 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی کراچی والے جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف لے آئیں۔ تو جناب والا بات یہ ہے کہ ایک ادارے کی نااہلی کی جو سزا ہے وہ امیدواروں کو کیوں دی جائے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام بحیثیت مزدور، بحیثیت ورکر، انسکلڈ ورکر کے ان لوگوں نے وہاں پہ کوریا موو کرنا ہے۔ اور آپ کو علم میں ہے کہ پاکستان میں ابھی فی الوقت جو ہے وہ ایک مزدور کی اوسطاً تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 30,000 روپے ہے۔ تو یہ اگر 30,000 روپے یہ لوگ یہاں پہ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینہ پھر یہ تمام فیملی فاقوں پہ چلی جائے گی۔ تو جناب والا میری آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے امتحان کو جو ہے جو کوریا کے لیے جو اسکل ٹیسٹ کا ایگزام ہے اس کو فل فور اسلام آباد سے کراچی جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، اور شیڈول جو تھا ان کا اس کے مطابق ہی امتحان لیا جائے۔ پوری دنیا میں مہذب قوموں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ امتحانی شیڈول کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر 9 ماہ تک آپ خاموش رہتے ہیں، پھر 20 دن پہلے آپ آنن فانن جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف یا پھر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کو یہ ہدایت دی جائیں کہ وہ بچوں کو آنے جانے کا خرچہ دیں تاکہ وہ آ کے یہاں پہ امتحان دے سکیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جناب والا بحیثیت وزیر اعظم آپ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام امیدواران کو جو ہے وہ اپنے ویلفیئر فنڈ سے اخراجات دیں، یا پھر امتحان کو 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیں، تاکہ اگر اسلام آباد میں ہی لینا ہے تو وہ بچے اسلام آباد پھر آ جائیں گے، 2 ماہ کی اپنی سیونگ کریں گے، سیونگ کر کے پھر یہاں پہ آ کے امتحان دے دیں گے۔ تو جناب وزیر اعظم آپ کا انتظامی معاملات میں جو ہے ایک وسیع تجربہ ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے انتظامیہ کو اور انتظامی معاملات کو جو ہے وہ کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، اور آپ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی ضرور انکوائری کروائیں گے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس کے ذمہ داران کون کون ہیں۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے تمام جو دوست کولیگز ہیں جتنے میرے اس سسٹم کے ساتھ منسلک احباب ہیں وہ آپ کے بلند اقبال کے لیے دعا گو ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔